میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کلام کو کھولیں، پیدائش کی کتاب کا 30واں باب، اور اس کی پہلی ہم نے 6 آیات جو ہے نا پڑھنی ہے کلام مقدس میں سے، پیدائش کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور سانپ کل دستی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ 6 عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سورج کو خدا کی برکت دو۔ آمین۔ آج کا جو ورد ہے جس کو ابھی ہم نے پڑھا ہے، کلام مقدس میں سے وہ باتیں ہیں جہاں بنی نو انسان تخلیق کے بعد باغ عدن میں خداوند کی نافرمانی کرتا ہوا اور خداوند پر شک کرتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا اس کی بیک گراؤنڈ کو سمجھیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے، کیوں یہ ایسا ہوا، کیوں یہاں زمین پر جہاں آدم اور حوا رہتے تھے وہاں ابلیس جو کہ سانپ کے روپ میں وہاں آتا ہے بات کرتا ہے، اس نے کیوں یہ ایسے کیا۔ اگر آپ میرے ساتھ کلام مقدس کو کھولیں گے، یہ سایہ کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت، تو لکھا ہے کہ یہ لوسیفر جو ہے وہ حکمت اور دنائی سے بھرا ہوا آسمان پر خداوند کے فرشتوں میں سب سے اعلیٰ تھا، اور لکھا ہوا ہے کہ اسے کیا ہوا، اس کے دل میں یہ بات آئی کہ وہ خداوند سے اعلیٰ رتبہ لے لے، اعلیٰ مقام پر چلا جائے۔ اور یہی بات اس نے کیا کیا، اگر آپ دیکھتے ہیں تو حزقیل کی کتاب کے 28ویں باب میں لکھی ہے۔ حزقیل کی کتاب کے 28ویں باب کے بھی 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں آیت میں، اور یہاں بھی 11ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک جو ہوتا ہے یسایہ کی کتاب میں، تو جو مین بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ کیا کر رہا تھا کہ خدا سے اعلیٰ رتبہ پائے اور خدا جیسا ہو جائے، یہ اس کے ذہن میں بات تھی۔ جب یہ ذہن میں بات آئی تو اگر ہم ان واقعات کو، دونوں واقعات کو جو کلام مقدس میں پائے جاتے ہیں غور سے دیکھیں تو ایکچولی وہ کر یہ رہا ہے کہ اس کی سوچ یہ آ رہی ہے کہ وہ خدا بنے اور خدا کی مملکت پر اور خدا کی خدائی پر اس کے ذہن میں شک ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ خدا کے وہ اختیارات جو ہیں وہ خود سمیٹ لے اور وہ خدا بن جائے، نہ کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ خدا کا کردار اس کی زندگی میں آئے۔ جب ایسی بات ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام کرتا ہے۔ کلام مقدس یہ کہتا ہے، بڑا غور سنیں، کہ آسمان کے فرشتے اور زمین کے سارے لوگ یا زمین کی ساری چیزیں خدا نے تخلیق کی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا جو ہے وہ خالق ہے، لکھا ہے
پیدائش کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا. دوسرے باب کی جہاں جب ہم آتے ہیں نا پہلی آیت میں تو لکھا ہے سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا. تو کیا ہوا؟ خدا تخلیق کرنے والا ہے. اور کلام میں مقدس یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو تخلیق شدہ چیزیں ہیں جیسے میں اور آپ اور انسان اور فرشتے، خدا ان کی سوچوں کو اور دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے. اگر آپ عبرانی کی کتاب کے 4 باب اور اس کی 12ویں آیت دیکھیں تو لکھا خدا ہمارے ارادوں کو دلوں کو جانتا ہے. اور خدا کا کلام میں کیا ہے؟ بند اور گودے سے گزر جاتا ہے اور ہر چیز سے واقف ہے. لکھا ہے کہ خدا سے ہم چھپ نہیں سکتے. زبور 139 کہتا ہے کہ آسمان پر چڑھ جاؤں، زمین کے نیچے چلا جاؤں، یا پانیوں میں چلا جاؤں، یا اندھیری جگہ پر چلا جاؤں، خدا ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے. تو جب آسمان پر خداوند کا یہ فرشتہ جس کو خدا نے تمام فرشتوں سے اوپر رکھا ہوا تھا، سردار تھا ان کا، جب اس کے ذہن میں خداوند خدا کا اختیار اور بادشاہت اور تخت لینے کا لالچ آ جاتا ہے تو کیا خدا کو علم نہ تھا؟ خدا جانتا تھا اس بات کو، بخوبی جانتا تھا. لیکن کیونکہ وہ خداوند کے کردار پر داغ دبا ڈال رہا تھا، خداوند پر وہ شک کرتے ہوئے اور اسے اچھا نہ سمجھتے ہوئے چاہتا تھا کہ میں بہتر بادشاہ ہوں گا، تو اس نے یہ شک جو ہے دوسرے خداوند کے فرشتوں میں بھی ڈالنا شروع کر دیا. کلام مقدس کہتا ہے کہ وہ اب یہ لکھا کہ کتنا وقت، کہ 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال، کتنا وقت وہ آسمان پر فرشتوں کے ساتھ خدا کے کردار کے بارے میں بات کرتا رہا تاکہ ان کے دل و دماغ میں شک و شبہات ڈالے، ہمیں نہیں پتا. لیکن کلام مقدس یہ کہتا ہے، اگر ہم مکاشفہ کتاب کے 12ویں باب کی 3 اور 4 آیت پڑھیں گے تو والے کیا ہے کہ 1/3 فرشتے جو ہے اس کے ساتھ مل گئے. 1/3 کتنا ہوتا ہے کہ تیسرا حصہ، رائٹ؟ فرشتے جو ہے اس کے ساتھ مل گئے. کوارٹر، نو 1/3 ہوتا ہے چوتھا حصہ، چوتھا سوری 1/3 تیسرا چوتھا حصہ ہوتا ہے. چوتھا حصہ جو ہے کیا ہے؟ وہ فرشتے لوسیفر کے ساتھ مل گئے. اب ذرا بات غور سے سننے والی سمجھنے والی ہے تاکہ ہم اس بات کو آگے لے کے جائیں گے تو پھر ہمیں اور بات سمجھ جائے گی. بات یہ ہو رہی ہے کہ آسمان کا فرشتہ لوسیفر جو ہے وہ اپنے ذہن میں ایک ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے کہ خدا جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ محبت کا معمار ہے، محبت ہے اور ہر ایک کو آزادی کی اس نے دی ہوئی ہے، اس کے اختیار اور اس کی مملکت جو ہے وہ جبرن ہے. اگر میں وہاں ہوں گا نا بادشاہ آسمان و زمین کا تو میں بہتر ہوں گا. اور وہ یہی الزام لگاتے ہوئے دوسرے فرشتوں کے دل و دماغ میں شک ڈالتا ہے. جب وہ دوسرے فرشتوں کے دل و دماغ میں شک ڈالتا ہے تو دوسرے فرشتے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. کچھ جو نہیں ملتے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، ہاؤ کم دس بھی، کہ خدا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لوسیفر ٹھیک ہے. اگر لوسیفر ٹھیک ہے تو خدا ٹھیک نہیں ہے، اگر خدا ٹھیک ہے تو لوسیفر ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں جب شک آ جاتا ہے تو پھر پرابلم آ جائے، پھر اعتماد، بھروسہ، ایمان جو ہے وہ نہیں رہتا ہے نا. جب شک آ گیا تو پھر اعتماد جسے کہتے ہیں، بھروسہ جسے کہتے ہیں، جسے ہم ایمان کہتے ہیں، وہ نہیں ہے. کلام مقدس میں اگر آپ رومیوں کی کتاب کے 14ویں باب کی 23ویں آیت میں دیکھیں تو جب ہم کسی پر اعتماد نہیں نہ کرتے تو یہ بھی گناہ ہے. جب ہم خدا پر اعتماد یعنی ایمان نہیں رکھتے تو یہ بھی گناہ ہے. تو یہ کیا ہوا؟ پہلی نظر میں تو اس نے یہ بھی گناہ کر لیا ہے نا. That was a sin. دوسری بات جو ہے کیونکہ خدا نے اسے آزاد پیدا کیا ہوا تھا تو اس نے خدا کے خلاف ہو جانے کی وجہ سے خدا کی مرضی کو نہ بجا لایا. یہ بھی اس نے کیا کیا ہے کہ گناہ کیا، یعنی نافرمانی کر لی خدا کی، گمنڈ، غرور، اور وہ اپنے آپ خدا سے اوپر لے جانا چاہتا تھا. اب کلام مقدس مکاشفہ ہی کی کتاب میں پڑھوں گا ذرا. میں چاہتا ہوں کہ آپ نے کلام زبانی بھی اس کو ریپیٹ کر سکتا ہوں لیکن I want to read it.
آپ میرے ساتھ ذرا نکالیں وہاں. میں چاہتا ہوں کہ آپ مکاشفہ 12 باب کو نکالیں، اور جب آپ مکاشفہ 12 باب کو نکالیں گے تو آپ کے سامنے یہ بات آتی ہے. یہاں لکھا ہے 12ویں باب کی 7ویں آیت کو میں پڑھنے لگا ہوں. لکھا ہے پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی. اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے. ذرا غور کریں، جو زمین پر ہم آج جنگ و جدل، لڑائی جھگڑے، فساد، لڑائیاں دیکھتے ہیں، ان کا آغاز زمین پر نہیں ہوا. کلام مقدس کیا کہہ رہا ہے کہ ان کا آغاز کہاں ہو رہا ہے؟ آسمان پر ہو رہا ہے. اور کرنے والا کون ہے؟ لوسیفر، ابلیس، وہی پرانا سانپ. اور وہ جب کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے کہ ہم پڑھیں گے نا اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے وہ الزام لگانے والا ہے. اور وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ یہ اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے اور جو دن رات خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا تھا گرا دیا. نہ صرف خدا کے آگے ان پر فرشتوں پر، بلکہ خدا کے بارے میں لوگوں فرشتوں پر بھی الزام لگایا. اب دیکھیں، اب یہاں اس بات کو ہمارے سامنے واضح ہوگی کہ ابلیس جو آسمان کا اختیار اور شان و شوکت اور جلال پانا چاہتا ہے، خدا کی نافرمانی اور خدا کے خلاف ہو جانے کی وجہ سے آسمان سے زمین پر گرا دیا گیا ہے. جب زمین پر گرا دیا گیا ہے تو لکھا ہے کہ اب وہ چاہتا ہے کہ زمین کا اختیار، مملکت، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہو. کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں، ذرا غور سے ایک بات پڑھی گئی. میں وہیں آ رہا ہوں 3 باب میں، پیدائش کی کتاب کے 3 باب میں. میرے ساتھ آ جائیں اور اس سے تھوڑا پہلے آ جائیں، یعنی پہلے باب کی 26 سے میں پڑھوں گا. تو لکھا ہوا ہے یہ 28ویں آیت پڑھوں گا، میں ساتھ نہیں پڑھ رہا ہے. اس لکھا ہے یہ زمین پر جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تھا نا، تو اس کی بات کرتے ہوئے لکھتا ہے اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. What do you find it here? ذرا غور کریں. اب خدا نے آسمان کو بنایا اور زمین کو بنایا، تو آسمان پر خدا ہوتے ہوئے زمین کا مختار کسے بنا رہا ہے؟ آدم کو. لیکن آدم جو ہے ڈائریکٹلی خدا کے ساتھ کنیکشن رکھتے ہوئے خدا کی تابعداری میں زندگی گزار رہا ہے، اس کی مرضی کو بجا لا رہا ہے. لیکن اب کیا ہوا، جب وہ آسمان سے لوسیفر زمین پر گرا دیا گیا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ زمین کا اختیار وہ خود اپنے پاس قبضہ کرے زمین پر. تو کیا ہوگا؟ زمین پر قبضہ کرنے کے لیے کیا چاہیے، اس کو کیا کرنا ہے؟ What can he do it? How can that be? کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کیسے کرے گا؟ اسے پتا ہے کہ مجھے اب کیا کرنا ہے. وہ شخص کو، انسان کو جو خدا کی شبیہ پر ہے، آدم اور حوا، رائٹ، اگر میں انہیں اپنی فرما برداری اور تابعداری میں لے آتا ہوں، اگر وہ میرے ساتھ مل جاتے ہیں اور میری بات مانتے ہیں، تو پھر میں زمین کا مالک ہوں گا. کیونکہ ابھی تو خدا ہے، خدا نے بنائی ہے، پھر میں ہوں گا. کلام مقدس میں اس نے کیا کیا؟ اب دوبارہ اسی حوالے کو پڑھنے لگے ہیں. آ جائیں واپس ذرا اسی حوالے پہ 3 باب کو کھولیں میرے ساتھ. I want you to open with me chapter 3 again. لکھا ہے کہ آدم اور حوا، ساتھ میں حوا کے ساتھ جو سانپ ہے وہ بات کرتے ہوئے کہتا ہے، اور سانپ کو 10 جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ ذرا غور کریں، کیا واقعہ ہی خدا نے کہا ہے کہ تم باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ کیا لگ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ کسی درخت کا بھی پھل نہیں کھانا. He is trying to create doubt. کیا کر رہا ہے؟
हवा के जहन में खुदा की हुई बात पर शक पैदा करना है, शक पैदा करना है, राइट। और जब हवा ने उसकी बातों को सुना तो उसके जहन में खुदा की हुई बातें और हुक्म जो खुदा ने दूसरे बाब की 17 आयत में उसे दिया था उस पर शक हो सकता है। हाँ नहीं, खुदा ने कहा कि हम सब फल खा सकते हैं, सिर्फ एक फल खाने से हमें खुदा ने मना किया है। अच्छा, वो पता है क्यों खुदा ने मना किया है? अब खुदा नहीं चाहता कि तुम खुदा बन जाओ, खुदा नहीं चाहता कि तुम वो इख्तियार, वो जलाल, वो कुदरत पाओ, इसलिए खुदा ने तुम्हें वो मना किया है। कभी आपने कभी ये तजर्बा देखा? हम जब हॉस्टल में मैं था ना, जो हॉस्टल में रहते हैं उनको ये तजर्बा होगा, जो रह के आए हुए हैं हॉस्टल्स में। पता क्या होता है, स्टूडेंट एक दूसरे से चीजें लेने के लिए ना दूसरे की बातें करेंगे अजीब किस्म की, और उसे अपने फेवर में लेके तो उससे क्या करेंगे, चीज ले लेंगे या उसे कोई फेवर ले लेंगे, है ना। दूसरे के ज़हन में, दूसरे के बारे में बातें करके उसके ज़हन में शक डाल के या उसके बारे में मुखालफत करके तो वो ऐसे कर लेंगे। यही यहां हो रहा है। एक्चुअली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग है ना। अब क्या हो गया, जब शक आ गया तो हवा का इत्मीनान यानी ईमान और भरोसा और खुदा की मर्जी को बजा लाना जो है वो डामाडोल हो गया। वाह। और जैसे ही डामाडोल हुआ उसने कहा कि तुम अगर इसे खा लोगी तो मरोगी नहीं यार, तुम तो खुदा बन जाओगे। देखिए अभी लिखा है, लेट मी रीड इट फॉर यू। दूसरी आयत पढ़ने लगो, तीसरी आयत। पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगी। देखें खुदा ने कहा है 17वीं आयत दूसरे बाब में कि जब तूने खाया तो तुम मर गए। मैं पढ़ने लगा हूं 17। लेकिन नेकोबाद की पहचान के दरख्त का फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तुमने उसे खाया तू मरा। ठीक है, अब यहां कहा गया है तुम नहीं मरोगी। व्हाट इज दिस? कलाम मुकद्दस में पहला तिमोथियुस 6 बाब की 16वीं आयत ये कहती है कि बका सिर्फ खुदा को हासिल है। बका जिन्हें हमेशा कायम रहना, जिसको कभी भी मौत नहीं आएगी, वो कौन है? खुदा है। कहता है अल्फा खुदा है, ओमेगा खुदा है, इब्तिदा खुदा है, इंतहा खुदा है ना। लिखा है कि कोई भी ऐसी चीज जो है खुदा से पहले नहीं थी, खुदा बनाने वाला है। तो यहां वो क्या कह रहा है? इब्लीस एक्चुअली से ये कह रहा है कि खुदा की वो खुसूसियत जिसमें खुदा कभी नहीं खत्म होने वाला वो तुझ में आ जाएगी, तू कभी नहीं मरेगी। जबकि खुदा ने क्या कहा था कि तू जिस रोज खाएगी तू मरा। एंड आई न्यू वेरी वेल कि ईव इस बात से बखूबी वाकिफ थी, हवा जिस बात से बखूबी वाकिफ थी। अब क्या होता है आगे लिखें, आगे मैं पढ़ने लगा वही बात 5वीं आयत। बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगी तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेकोबद के जानने वाले बन जाओगी। तुम खुदा की मानद अच्छाई और बुराई में इम्तियाज करने वाले बन, खुदा बन जाओ, मानद हो जाओ। अब बात यहां तक सोफा जो है मैंने इसमें बात की भी है। अभी मैं चाहता हूं कि हम इसको सम अप इस बात करते हुए फिर आगे चलेंगे ताकि मैं पता कि यहां तक अभी बात क्या है। सोफा इब्लीस 2 काम हवा से करवाने में कामयाब हुआ है, और वो 2 काम क्या है कि खुदावंद पर भरोसा करना छोड़ दिया। पहला काम जो उसने करवाया है, यहां अगर आप गौर करेंगे जो आसमान पर भी कर रहा था यही काम कर रहा था, लेकिन यहां आकर उसने पहला काम यह किया तुम्हें खुदावंद का भरोसा करना, एतमाद करना नहीं है, उसे छोड़ दो। दूसरी बात जो है वो ये है कि नाफरमानी की है उसने। कलाम मुकद्दस इन दोनों बातों को गुनाह कहता है। मैंने अभी पहले कहा जब भरोसा नहीं करते तो कलाम मुकद्दस में रोमियो 14वें बाब की जो 23वीं आयत कहती है ना भरोसा करना खुदा पर भी गुनाह है और नाफरमानी भी गुनाह है। ये 2 एक ऐसे बाइबल मुकद्दस के अहम
نکات ہیں جو ایماندار جو ہے، جس کو ہم مسیحی کہتے ہیں یا مسیح کے فالورز کہتے ہیں، وہ اپنی ہر ایک کوشش کرنے کے باوجود بھی کامل طور پر اپنی زندگی میں نہیں پا سکتے۔ دیکھیں اب میں بات کرنے لگا، خدا نے کہا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے مانگو، ہے نا، میرے حضور آؤ۔ لیکن جب ہم پر مصیبت یا دکھ یا کوئی پرابلم ہوتی ہے، ہم کہاں جاتے ہیں؟ بہرحال وہی کوئی کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ہمیں پتہ ہے خدا کر سکتا ہے، لیکن ہم خدا کے پاس نہیں جاتے، ہم خدا کے پاس نہیں جاتے، ہم اپنی ہر ایک کوشش کرتے ہیں، ہر وہ سٹرگل کرتے ہیں جو کر سکیں۔ تو جب تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، پھر بیٹھ رہتے ہیں، پھر ہمیں خدا یاد آتا ہے۔ یعنی ہمارا اعتقاد یا ایمان اتنا ویک ہو چکا ہے، ہم شیکنگ رہتے ہیں ہمیشہ ہی۔ دوسری بات جو ہے، ہم اپنی پوری کوشش کر لیں تو ہم کبھی بھی خدا کی اطاعت پورے طور پر نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی شخص یسوع مسیح کے علاوہ آدم سے لے کر آج تک، جس میں میں بات کر رہا ہوں تمام انبیاء کرام کی بھی، جس میں میں بات کر رہا ہوں ابراہیم کی بھی، اسحاق کی بھی، یعقوب کی بھی، ٹھیک ہے، جس میں میں بات کر رہا ہوں ایون کہ داؤد کی بھی، یعنی کہ تمام انبیاء کرام کی بھی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی ایک وقت ایسا آیا ان کی زندگی میں، کیونکہ کلام مقدس کی خوبصورتی یہی تو ہے کہ کلام مقدس انسانوں کی جو زندگی کی ہم کہہ سکتے ہیں ویک پوائنٹ ہے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، جو اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، ہم ان سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا پرابلمس ہے نا۔ وہ ان کا بھی ایمان جو تھا شیکنگ نظر آتا ہے، اور خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں اب بات یہ ہے کہ یہ ابلیس نے اس نے کیا کہ وہ زمین کا اختیار لے۔ کلام مقدس میں یسوع مسیح سے کیا کہتا ہے؟ لیٹس لک ایٹ فیو ورسز۔ آپ میرے ساتھ آپ یوحنا کی انجیل نکالیں پلیز، نکالیں ذرا، میں زبانی بھی اس کو ریپیٹ کر سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ذرا کلام مقدس کی یہ باتیں نکالیں۔ یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب اور اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ کس کو کہا گیا؟ خدا یسوع مسیح سے کہہ رہا ہے کہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ دنیا کا سردار ابلیس کو، شیطان کو، ہے نا، لوسیفر کو، اس پرانے سانپ کو جس نے بڑی چلاکی اور مکاری سے آدم اور حوا سے نافرمانی کر کے اس زمین پر اپنی تسلط اپنا اختیار کر، اسی کی بات یسوع مسیح کا۔ ابھی ایک اور آیت پڑھتے ہیں، میں پڑھوں گا آپ کے سامنے، یہ 12ویں باب اور اس کی 31ویں آیت ہے میرے خیال میں، یہاں کیا ہے، آخری سب پڑھوں گا۔ اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا، لیکن اب دنیا کی عدالت کی جائے گی، اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ میرے ساتھ متی کی انجیل کا 4تھا باب نکالیں پلیز، اپنی بائبل کھولیں ذرا، متی کی انجیل کا 4تھا باب نکالیں، اور میں پڑھنے لگا ہوں آپ کے ساتھ متی کی انجیل کے 4تھے باب میں سے 3 آیت۔ ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح بپتسمہ پانے کے بعد بیابان میں لے جایا گیا اور 40 دن کے لیے آزمایا گیا، رائٹ، اور 40 دن کے بعد لکھا جب اس فاقہ کرنے کے بعد جب اسے بھوک لگی تو ابلیس وہ پرانا سانپ آزمانے کے لیے اس کے پاس آیا۔ اب آزمائش کیا ہے یا دیکھیں ذرا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس بات کو کھولیں ذرا۔ آزمائش میں لکھا ہوا ہے 3 آزمانے والا والے نے پاس آ کر اسے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ کیا غور کریں، دیکھیں، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ کلام مقدس کہتا ہے کہ یسوع مسیح مجسم ہوا، ہم جیسا بنا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ انسان ہے تو خدا پر شک پیدا کرنے کے لیے، اگر تو ہے اس کا بیٹا تو بتا، پتہ چلتا ہے کیا تو یہ قدرت رکھتا ہے اور تو کر سکتا ہے ایسا کام؟ کیا آپ سوچتے ہیں یسوع مسیح کر سکتا تھا؟
اس نے 2 روٹیاں 2 مچھلیاں اور 5 روٹیوں کو 5000 میں تقسیم کر دیا. ہم جانتے ہیں نا، بعد میں ہم نے دیکھا اس بات کو. کلام مقدس یہ کہتا ہے، پیدائش کی کتاب 1 باب 2 آیت لکھا ہے، اور اس نے کہا کہ روشنی ہو جا. کلمہ وہاں تھا، ہے نا، کلمے نے روشنی ہر طرف کر دی. رائٹ، جو قدرت سے آسمان اور زمین کو تخلیق کر سکتا ہے، اب اسے یہ کہہ رہا ہے کہ اب جب تم مجسم ہو کر انسان ہو گیا ہے اور انسان کے مشابہ ہو گیا، انسان بن گیا ہے، تو اب تو کیا ہے، اب تجھ میں وہ قدرت نہیں رہی، تجھ میں وہ جلال نہیں رہا، وہ خدا والی بات نہیں رہی. اس لیے میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی تو خدا ہے. اگر خدا ہے تو ذرا پتھروں کو روٹیاں تو بنا دے تاکہ تیری پیاس رک جائے، بھوک جو ہے مٹ جائے. یعنی یہاں اگر آپ دیکھیں تو کیا کہہ رہا ہے کہ اعتماد اور وہ بھروسہ جو خدا پر تو رکھتا ہے ایز اے بیٹا ہوتے ہوئے باپ پر، اسے ڈاما ڈول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. رائٹ، اسے ڈاما ڈول کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے اعتماد اور ایمان کو وہ ٹھیس پہنچائے. تو کیا ہوا؟ یسوع مسیح کا جواب جو ہے بڑا شاندار ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ انسان، جی دیکھیں 4 آیت میں لکھا ہے، اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا. آدمی کے لیے روٹی کے بغیر مر جانا جو ہے نا موت نہیں ہے. اس سے تو ہم شاید ہم روٹی نہیں کھاتے، مر جاتے ہیں بھوک سے، لیکن زندگی کس میں ہے؟ یسوع مسیح پر اعتماد کرنے میں اور یسوع مسیح کے کلام میں. رائٹ، اور زندگی تو ایک دن ختم ہونی ہی ہونی ہے. کتنے سال جی لیں گے ہم؟ جتنی سخت محنت کرتے ہیں میرے خیال میں شاید 10 سال اور جی لیں گے. رائٹ، بٹ ابدی زندگی کہاں ہے؟ یسوع نے لکھا ہے، دیکھیں میں پڑھنے کو پوری آتا ہوں، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. اب دیکھیں گا مجھے خدا پر شک کرنے کے لیے نہ کہیں، خدا کے منہ سے نکلنے والی بات ہی تو میری روٹی اور میرا پانی اور میرا سب کچھ ہے. میں تو اس پر اعتماد کروں گا. یسوع مسیح، لیٹ می ٹیل یو اگین، یسوع مسیح میں 2 شخصیتیں ہیں. وہ کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے. جب وہ کامل تو انسان بنا ہے تو رومیوں کی کتاب کے 8ویں باب کی 3 آیت کہتی ہے کہ وہ ہم جیسا گناہ آلودہ جسم میں آتا ہے. پڑھ کے دیکھیں وہ آیت کو، کیا لکھا ہے؟ گناہ آلودہ جسم میں آتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ بن گیا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ گر بن گیا ہے. جیسے ہم وطن لے رہے ہیں نا ویسی بات کر رہا ہے. Let me read this text for you تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ میں نے زبانی کہہ دی ہے، تو کہیں یہ تو نہیں کہا کہ میں نے کوئی اور بات کر دی ہو، ہے نا. مجھے لگ رہا ہے کہ صاحب کے چہرے سے کہ تھوڑا سا شاید کوئی اور نہ کہہ دی ہو، اس لیے میں پڑھنے لگا ہوں. پلیز دیکھیے گا رومیو 8ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو، سنیے گا ذرا پلیز، اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں، ٹھیک ہے جی، اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کو حکم دیا. اگلی آیت میں ابھی پھر دوبارہ استعمال کروں گا اس کو، میں نے کرنا ہے. لیکن ایک بات جو میں کہہ رہا تھا وہ پوری ہوئی. کیا لکھا ہے؟ وہ کس میں آیا؟ وہ ہم جیسا کمزور بدن تھا، جسم تھا، جس میں وہ آیا ہے رہ رہا ہے. تو پہلی بات، اسے بھوک لگی ہے نا، فاقہ کیا ہوا تھا اور شدت کی بھوک تھی. میری بیٹی اس دعا سے بخوبی بات کر رہا ہے. میرے فیملی جو ہے، جب میں کام پہ ہوتا ہوں واپس آؤں گا تو جب مجھے بھوک لگی تو مجھے کھانا ہے، بس کوئی چیز ملنی چاہیے گھر میں. کہاں گیا کھانا کئی دفعہ، اس لیے میں نے اکثر چیزیں لا کے رکھی ہوتی ہیں گھر میں. چلو اگر روٹی نہیں کھانے کی چیز نہیں تو کچھ نہ کچھ بندہ اور چیز کھا سکے. جو بھوک جو ہے تو کہتا ہے نہیں، زندگی بھوک سے نہیں بچنی، کھانے سے نہیں بچنی، زندگی خدا کے کلام سے بچنی ہے نا. خدا پر اعتماد، ایمان اور بھروسہ رکھنے سے بچنی ہے، خداوند میں بچنی ہے، ہر ایک منہ کی بات سے. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب آزمایا گیا خدا میں یسوع مسیح، تو دوسری بات کیا تھی جو ابھی میں بات کہہ رہا ہوں؟ یہ دونوں باتیں غور کریں. پہلی دونوں آزمائشیں جو یسوع مسیح پر آئی تھی ایسے انسان ہوتے ہوئے، جس کو ابلیس نے آزمایا تھا،
वो दोनों आजमाइशें वही हैं जो आदम पर आई थी पहले। देखिए जरा दूसरी आजमाइश जब मैंने कहा तो मैं पढ़ने लगा इस आजमाइश को, जरा गौर करें, लिखा हुआ है वो उसे ले गया, तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंकरे पर खड़ा करके उसे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। गौर फरमाए, अगर आप इस वादे को देखते हैं जो यीशु मसीह का वादा है, जो खुदा का वादा अपने लोगों के साथ ज़बूर में पाया जाता है, तो पता क्या लिखा गया है? एक्चुअली कह रहा है कि मुसीबतों में, दुखों में, मुसाबतों में, प्रॉब्लम्स, जब हमारी जिंदगी में बहुत सारे मसाइल हैं, यीशु मसीह हमें यह कह रहा है, खुदावंद हमें यह कह रहा है कि क्या करेंगे, मैं अपने फरिश्तों को भेजूंगा जो तुम्हारी हिफाजत करेंगे, अपने फरिश्तों को भेजूंगा जो तुम्हारे गिर्द होंगे, जो तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तुम्हारी जिंदगी को मसला ना हो, है ना। तो जब वो ये कहता है कि ऐसा कर दे, तो लिखा हुआ कि वो आएगा और तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेगा, तो व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू? कि उस पर ईमान रखना छोड़ दे, है ना। सिंपल बात है, उस पर इत्मीनान करना छोड़ दे। किस पर? खुदा पर, बाप पर। खुदा पर इत्मीनान करना छोड़ दे, तो अपने को गिरा दो, सही देखते हैं फरिश्ते आते हैं कि नहीं आते, राइट। बड़ा क्लियर बात है। तीसरी आजमाइश को जरा देखें। अब वो तीसरी आजमाइश जो है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। दोनों पहली आजमाइशें जो हैं डायरेक्टली यीशु मसीह को, जो एक इंसान के तौर पर है, यीशु मसीह को क्या कर रहा है कि खुदा पर इत्मीनान, भरोसा और ईमान जो है उसका, उसे शेक करने की कोशिश कर रहा है, डाउट पैदा करने की कोशिश कर रहा है, इसे शक को शुबात पैदा करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो खरे के दिखे जो ऐसा है क्या नहीं। तीसरी बात जो है वो लिखा है, तीसरी बात देखिए, कहता है कि उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया। 8वीं आयत में लिखा है, चलो इसकी ना, इसकी जो जवाब था यीशु मसीह का वो पढ़ लेते हैं। यीशु ने उसे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उसे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तीसरी आजमाइश को जरा गौर करके देखिए, क्या लिखा है? लिखा है खुदावंद खुदा ही की इबादत करना, है ना। खुदावंद खुदा ही की इबादत करना। तीसरी आजमाइश में क्या रहा है कि देख, दुनिया की शान शौकत, दुनिया का जलाल, दुनिया का हर एक चीज मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मेरी पैरवी करेगा, मेरी बात मानेगा, मुझे सजदा। लिखा है कलाम मुकद्दस में, रोमियो खत के 7वें बाब में, पतरस का खत, रोमियो खत, पतरस खत, इफिसियों खत, ये कहता है कि जिसकी तुम बात मानते हो तुम उसके गुलाम हो। यहां तो रासबाजी के और यहां फिर बदी के, है ना। तो यहां क्या कह रहा है कि तुम क्या करो, अब खुदा को छोड़कर मेरी बात मानना शुरू करो, मेरी फरमाबरदारी में ना जाओ। यीशु मसीह ने क्या कहा? पहली दोनों में झिड़का नहीं, उसे कलाम में से बात कर चुका कि ऐ अब शैतान दूर हो। यहां झिड़का है उसे गुस्से से, है ना, कि दूर हो जा मुझसे, मैं तो सिर्फ खुदावंद खुदा ही की प्रजा करूं। ये चैलेंज है आपके लिए और मेरे लिए। वो जो हमारे अब्बाओ जदाद या हमारे पहले वालिदैन आजमाइश में आए थे, वो आजमाइश अब कुछ यूं है। देखें, अब मैं चाहता हूं कि इब्रानियों की किताब का 2 बाब और 17 निकालें जरा, प्लीज निकालें जरा। इब्रानियों की किताब 2 बाब और 17, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ज़बानी आयतें पढ़ूं, मैं चाहता हूं कि हम ऊपर से देख के पढ़ें, है ना। अगर मैं ज़बानी पढ़ दूंगा तो फिर ना सही नहीं है जी। लिखा हुआ है इब्रानी किताब 2 बाब उसकी 17वीं आयत में, बस उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानद बनना लाजम हुआ, ताकि उम्मत के गुनाहों का कफारा देने के वास्ते उन बातों में जो खुदा से इलाका रखती हैं एक रहमदिल और दियानतदार सरदार कायम हो। राइट, वो हमारी तरह बना, हमारी तरह आजमाइशों में से गुजरा
اور جب ہماری طرح آزمائشوں میں سے گزرا ہے تو اگلی 18ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ جس صورت میں کہ اس نے خود آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ یسوع مسیح میری اور آپ کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے، کیونکہ جب لکھا جب دیکھیں یہاں اسی باب کی 14ویں آیت میں کہتا ہے اس نے ابلیس کو تباہ کر دیا، اور اب ہمیں بھی چاہتا ہے جس سب لڑکے خون و گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا تاکہ موت کے وسیلہ سے ان کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ۔ تو بات بڑی واضح ہے، بڑی غور طلب ہے، بات بڑی ہمارے لیے بڑی توجہ چاہتی ہے کہ یہاں کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ کیا ہے کہ آزمائش کی گھڑی میں وہ ہمیں اس لیے نکال سکتا ہے کہ وہ آزمائشوں میں پورا ہوگا۔ ایک تو اس کا ایمان خداوند پر کامل طور پر قائم رہا، شیک نہیں ہوا۔ دوسری بات اس نے خدا باپ کی مرضی کو پورا کیا یعنی اس کے احکام کو توڑا نہیں۔ اور تیسری بات جو ہم جہاں دیکھ رہے ہیں کلام مقدس میں جہاں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب کیونکہ وہ اس میں سے گزرا ہے ہماری طرح ہو کر، اب اس میں قدرت ہے، اس میں طاقت ہے، اور اس قدرت اور طاقت سے ہمیں اس میں سے نکالنے کی اور ہماری مدد کرنے کی وہ قدرت رکھتا ہے۔ اب دیکھیں اسی بات کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ رومیو کی کتاب کا 5واں باب میرے ساتھ نکالیں۔ رومیو کی کتاب کا 5واں باب ویری امپورٹنٹ چیپٹر، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس کو میرے ساتھ نکالے رکھیں۔ اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، ذرا غور فرمائیں۔ بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ ٹھیک ہے جی، اگر ہم پڑھتے جاتے ہیں تو یہ اسی کا ذکر کرتا جا رہا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم 15ویں آیت پڑھیں۔ کیا لیکن گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی، جو بہت سے آدمیوں پر آدمی پر ضرور ہی افراد سے نازل ہوگی۔ جیسے ایک آدمی کے گناہ کا انجام ہوا، بخشش کا ویسا حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، مگر بتیرے گناہوں سے ایک ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے۔ ذرا میں چاہتا ہوں کہ اس واقعہ کو غور کر دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ اس بات پر ہم وہ اور ذرا کلوز لک کریں۔ ابتدا میں جو گناہ ہوا اس کے 2 سبب ہوئے، ایک تو خدا پر اعتماد چھوڑ دیا گیا ہے نا، دوسری بات خدا کی مرضی کو بجا نہ لائے انہوں نے مکمل دوری کر دی۔ خدا میں یسوع مسیح کی جو تینوں آزمائشیں تھیں، 2 پہلی والی آزمائشوں پر جو زور دیا گیا کیا تھا کہ خدا پر اعتماد کرنا چھوڑ دے، دوسری بات جو تھی تیسری والی کیا تھی، خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے ابلیس کی پرستش کرنا شروع کرے تو سب کچھ اسے مل جائے گا۔ رائٹ، ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ساری آزمائشیں یسوع مسیح انسان ہوتے ہوئے سہتے ہیں۔ عبرانی کتاب میں ہم نے پڑھا 2 باب 17 آیت میں، 2 باب کی 14ویں آیت پڑھتے ہیں کہ جب انسان ہوتے ہوئے سہتے ہیں تو کیا ہوا کہ ان پر وہ قابو پاتا ہے، ان پر وہ غالب آتا ہے۔ کہتے ہیں اس لیے اب وہ قدرت کے ساتھ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار۔ اب مدد کیسے کرتا ہے؟ لیٹ می شو یو ہے، یہاں کلام مقدس میں جو بات دیکھی تھی، گناہ کی وجہ سے موت آئی اور سب میں پھیل گئی۔ یہ تو آدم کا گناہ ہم دیکھتے ہیں، اسے میں کلام مقدس میں ہم اسے ماروثی گناہ کے طور پر جانتے ہیں، اور اب جب ہم مرتے ہیں تو ہم بھی اس گناہ کا اثر پایا جاتا ہے، وجہ ہم گناہ کریں یا نہ کریں، کیونکہ اس گناہ کا اثر ہمیں پایا جاتا ہے، اس کو تاثیر کہتے ہیں نا، رائٹ۔ اور یہ کیسے ہے؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد مر جاتا ہے، اس نے بیچارے کیا گناہ کیا ہے، بٹ دیٹ سن کی تاثیر اس میں آ رہی ہے، اس بلانے کی وجہ سے تو وہ مر رہا ہے۔ لیکن جو ہم گناہ کرتے ہیں، رائٹ، جو ہم گناہ کرتے ہیں جب بڑے ہو گئے ہیں، جب نافرمانی کرتے ہیں، خدا پر اعتماد رکھنے میں ہم ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں، شک کرتے ہیں، ابلیس ہمیں ادھر سے ادھر لے جاتا ہے
हम भी गुनाह करते हैं। कलाम मुकद्दस में रोमियो की किताब में लिखा हुआ है 3 बाब की आप 9, 10, 11 में देखेंगे तो क्या कोई भी नेक नहीं, एक भी नहीं, है ना। 23 बाब 23 में लिखा हुआ है कि हर एक ने गुनाह किया खुदा के जलाल से महरूम। अब यहां वो जो बात कर रहा है वो दोनों चीजों की बात कर रहा है। एक तो आदम के गुनाह की बात कर रहा है, कहता है दूसरे आगे की बात कर रहा है ना 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं आदमी कहता है हमने भी गुनाह किए खुदा से, खुदा के दूर है और मौत के साथ है। लेकिन अब उस मौत का फिदिया कैसे हुआ है वही आयत में चाहूंगा पढ़ा जाए तो हम समझेंगे उस बात को, जो कि रोमियो की किताब की 8वें बाब की 3री आयत है। यहां लिखा है कि वो गुनाह आलूदा जिस्म में आया, तो अगला फिक्र लिखा है कि वो गुनाह की कुर्बानी बना। देखिए यीशु मसीह क्या लिखा हुआ है, गुनाह की 3री आयत 8वें बाब की 3री आयत का जो आखिरी फिक्रा है लिखा है बेदकर जिस्म में गुनाह सॉरी यहां गया अपने बेटे को गुनाह जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजा। गौर करें, अब वही बेतकादी और वही नाफरमानी जो मैं और आप करते हैं, अब उस नाफरमानी और बेतकादी के लिए यीशु मसीह गुनाह की कुर्बानी बना। यहां आप 17वीं और 18वीं आयत जब पढ़ेंगे तो लिखा है कि हाँ गुनाह तो एक तो करने ना करने से भी हमें आ जाता है, एक करने से हम आता है मौत उतरे हैं। रोमियो ही की किताब का 7वां बाब पढ़ ले, हम ना भी सोचें तो भी हम गुनाह कर देते हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता और हो जाता है। यीशु मसीह ने कहा कि करने से नहीं आपके सोचने से हो जाता है। मत्ती की इंजील के 7वें बाब को पढ़ने, ठीक है, पहाड़ी बास को पढ़ने। अब क्या बात हुई, कलाम में मुकद्दस यहां में यूं कहता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रोमियो 5वें बाब को ही खोले रखें, उसकी 18वीं और 19वीं आयत। खास तौर पर मैं 19वीं आयत पर जोर देना चाहता हूं कि 18वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। गरज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की गुनाह का हुक्म था, सजा का हुक्म था, वैसे ही रास्तबाजी के एक काम के वसीला से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाएंगे। रास्तबाजी क्या है, रास्ती पर चलना, है ना, रास्तरो होना, रास्तबाजी अच्छाई पर चलना। अच्छाई क्या है, खुदावंद का कलाम, और कोई अच्छाई नहीं है ना। सच क्या है, खुदावंद का कलाम, खुदावंद की मर्जी, राइट। तो यहां लिखा है पहली बात कि यीशु मसीह पूरे इत्मीनान के साथ खुदा की मर्जी को बजा लाया, तो ये रास्तबाजी का काम हुआ, हमें नहीं है, उसकी रास्तबाजी। दूसरी बात 19वीं आयत में वो ये कह रहा है कि एक ही फरमाबरदारी से, और वो कौन सी फरमाबरदारी है, यीशु मसीह की। यहां देखिए 19वीं आयत प्लीज, अब लिखा है क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उस तरह एक की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। पहले लिखा है सब लोग गुनाहगार ठहरे, और लिखे एक ही शख्स की फरमाबरदारी से, और वो शख्स कौन है, यीशु मसीह। मैं चाहता हूं कि हम दोबारा देखें बात इसको, उसकी फरमाबरदारी से हम सब, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था, कलाम मुजस्सम हुआ, ठीक है। फिलिपियों किताब के 2 बाब में पढ़ते हैं कि जब उसने अपनी सब आसमानी जलाल को छोड़ दिया, फरमाबरदारी की, तो लिखा खुदा ने भी उसे आला रुतबा बख्शा, जलाल बख्शा था कि हर एक घुटना उसके सामने, जो कि जहां इब्लीस ने कह रहा था मुझे सजदा कर सब कुछ मैं तुझे दूंगा, यीशु मसीह ने फरमाबरदारी, अतायत और खुदा की मर्जी को पूरा करते हुए क्या किया है, अब दोबारा वही तमाम चीजें हासिल कर ली है। ये पहले खुद छोड़ के आ जाता है ऊपर से, यानी कि फरमाबरदारी में, अब खुदा की अतायत में वो सब पाता है। अब बात यहाँ एक और है जो मैं चाहता हूं कि आप गौर रखें। यहाँ यीशु मसीह जो अब्रानियों की किताब के 2 बाब की 14वीं आयत में लिखा है, मौत के वसीला से उसने इब्लीस और मौत को तबाह कर दिया, मौत इब्लीस को भी और मौत को भी। मैं चाहता हूं गौर करें, एक तो यीशु मसीह ने कुर्बानी जो दी ना, उसने जो आदम का गुनाह था ना, उस गुनाह का भी फिदिया दिया, जो मारूसी गुनाह है, क्योंकि यीशु मसीह दूसरा आदम बनता है, राइट। क्योंकि हमारा दूसरा आदम टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं इस पर बात नहीं करूंगा। दूसरी बात, यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों का भी फिदिया दिया है। ये ना सोचें क्योंकि मैं कुछ देर हुई है, मैं कुछ सुना है 2-3 जगहों पे जाकर
کیونکہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے صرف جو فدیہ دیا ہے نا وہ آدم کے گناہ کا دیا ہے، کیونکہ وہ پہلا اور دوسرا آدم ہے، صرف آدم کے گناہ کا دیا ہے فدیہ۔ اگر یسوع مسیح نے صرف آدم کے گناہ کا فدیہ دیا ہے تو یسوع مسیح آپ کا اور میرا نجات دہندہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری زندگی کیسے بچے گی؟ ہم پر ابدی موت آدم کے گناہ کی وجہ سے نہیں آنی، ہم پر ابدی موت ہمارے گناہوں کی وجہ سے آنی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم پر ابدی موت ہمارے گناہ کی وجہ سے آنی ہے۔ آدم کی وجہ گناہ کی وجہ سے موت جو ہے یہ نیند کہا گیا ہے، رائٹ، سوچنا کہا گیا، تھوڑی دیر کے لیے مرنا، جب یسوع مسیح آئے تو اٹھ جائیں گے، لیکن ابدی موت ہمارے گناہوں کے لیے آنی ہے۔ اس لیے یسوع مسیح جو یہاں میں نے ابھی پڑھا رومیو کی کتاب اس کا 8واں باب اور 30 آیت لکھا ہے، وہ گناہ کی قربانی بنا۔ یسوع مسیح میرے اور آپ کے گناہ کی قربانی بنا۔ بہت ساری جگہ پر اور بھی لکھا ہوا ہے، بٹ لیٹ می جسٹ سے لائک دس، اتنی جگہ پر کافی ہے کہ یسوع مسیح میرے اور آپ کے گناہ کی قربانی بنا۔ یسوع مسیح آدم کے گناہ کی قربانی بنا۔ یسوع مسیح نے گناہ کی جڑ کو اپنی قربانی کے ساتھ ختم کر دیا۔ اس لیے ہم یسوع مسیح کی اطاعت، فرما برداری اور یسوع مسیح کی قربانی کی وجہ سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ دیکھیں میں پڑھنا چاہتا ہوں رومیو 5واں باب، میں نے کہا تھا ہم 5ویں باب پر پڑھ کر رہیں گے، 6 آیت میرے ساتھ پڑھیں۔ لکھا ہے، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے جو اپنی جان تک دینے کی جرت کرے۔ اگلے 8ویں آیت، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔